بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان، آج جولائی 1969 کی 20 تاریخ ہے اور ہم درس قرآن کریم کے سلسلہ نو میں سورہ بقرہ کی آیت 256 سے آغاز کلام کرتے ہیں. سابقہ آیت میں جسے آیت الکرسی کہتے ہیں خدا کا صحیح تصور پیش کیا گیا تھا اور اس تصور کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ اللہ لا الہ الا ہو، خدا وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی صاحب اقتدار نہیں، اور یہ کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اسی کے پروگرام کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہے. اتنا بڑا اقتدار تھا. قرآن کا اعجاز دیکھیے کہ اس کے ساتھ ہی جو اگلی آیت آ رہی ہے سطح بھی نگاہ رکھنے والوں کے نزدیک ان دو آیات میں کوئی ربط نہیں، اور جو ذرا سطح سے نیچے اتر کے دیکھتے ہیں وہ اس ربط سے وجد میں آ جاتے ہیں. آیت اگلی یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی اکراہ نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے. زبردستی بھی نہیں بلکہ اکراہ ہے، جبر نہیں. ذرا سی ناپسندیدگی بھی ہو اگر کسی میں تو وہ بھی دین کے اندر نہیں آتا. ذرا سی ناپسند یعنی کامل پسندیدگی، دل اور دماغ کا پورا اطمینان، محکم کنوکشن، اس کے بعد دین کے معاملے کے اندر آ سکتا ہے. آپ دیکھیے کہ اس میں کتنا عظیم ربط ہے، اتنا بڑا صاحب اقتدار، کائنات کی خارجی کائنات کی ہر شے اس کے قانون کے سامنے جھکی ہوئی، کسی کو مجال انکار نہیں، کسی کو یارہ سرکشی نہیں. اور اسی کائنات میں ایک اور نو بستی ہے جسے انسان کہا جاتا ہے. کائنات کی دیگر اشیاء اور انسان کے اندر مابعد امتیاز خصوصیت جو ہے وہ یہ کہ وہ اشیاء قانون خداوندی کی اطاعت کے لیے مجبور ہیں. انسان صاحب اختیار ہے. لا اکراہ فی الدین. دیکھ رہے ہیں کہاں بات آتی ہے. قرآن کو ہر مقام پر اپنے بنیادی تصورات کو اجاگر کر کے دیتا چلا جاتا ہے. لہو ما فی السماوات والارض لا الہ الا. لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، اسے مجبور کر کے ایک راستے پر نہیں چلایا جا رہا. ما فی السماوات والارض، یہ سماوات کے اندر ابھی تک جن افلاک سماوی کے متعلق کچھ بھی سائنس نے انکشافات کیے ہیں ان کی روح سے یہ نظر آتا ہے کہ زمین ہی نہیں، زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا سورج بنائے اپنے نظام شمسی کے. اس کائنات میں اس کی حیثیت ایسی ہے جیسی صحرا میں ایک ریت کے ذرے کی، سمندر میں ایک قطرے کی. غور فرمائیے کہ یہ کائنات کتنی وسیع ہے اور اس میں ایک ایک پلانٹ، ایک ایک کرہ اتنا عظیم الجثہ واقع ہوا ہے اور اس کی زنجیروں میں وہ اس طرح جکڑے ہوئے ہے کہ اگر اس کی رفتار میں سیکنڈ کے کروڑویں حصے کا فرق آ جائے، اگر اس کی کشش میں ذرا سا بھی کہیں اختلاف ہو جائے، ساری کائنات اس کے کرے ایک دوسرے سے ٹکرا کے فنا ہو جائے. قانون اور اس کی پابندی اس انداز سے کائنات کی ہر شے میں یہ کیفیت، اسی کائنات میں ایک نو ہمارے سامنے اس کرۂ ارض سے بسنے والی کہ جس کے متعلق یہ کہا گیا لا اکراہ فی الدین. ان کے معاملے میں انہیں دین کے معاملے میں دین کے معاملے میں قانون کی اطاعت، انہیں قانون کی اطاعت کے لیے کسی قسم کا اختیار ہی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ اطاعت کریں یا نہ کریں.
کریں تو اتنی کریں اتنی نہ کریں. اور یہاں ایک مخلوق ہے لا اکراہ فی الدین، قانون کی ہدایت کے معاملے میں کوئی اکراہ اس پر نہیں ہے. یہی بات تھی جو قرآن کے اس قصہ آدم کے تمثیلی انداز میں ملائکہ کی سمجھ میں نہیں آتی تھی جب کہا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک صاحب اقتدار بھیجنے والا ہوں، تو ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ اسے کس لیے اس منصب جلیلہ کے لیے منتخب کیا جا رہا ہے. وہ یہ کہہ رہے تھے نانو مصدق حملے کا وہ مقدس لفظ جواب دیا گیا تھا انی عالم و مالا تعلمون. تفصیل تو اس ادمار کی بڑی طول طویل ہے. بنیادی نقطہ یہی ہے کہ یہ صاحب اختیار ہے تو مجبور واقع ہے، اور اسی لیے اشیاء کائنات کی اس قدر مجبوری کے بعد انسان کا صاحب اختیار اور ارادہ ہونا اس حسین انداز سے قرآن سامنے لایا. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، جبر تو نہیں ہے لیکن یہ بھی تو شایان خداوندی نہ ہوتا، یہ بھی تو کچھ پھر نہ ہوتی کہ انسان کو بتایا نہ جاتا کہ صحیح راستہ کون سا ہے اور غلط کون سا، اور اسے صاحب اختیار بنا دیا جاتا تو وہ تو بچے کے ہاتھ میں چاقو دے دینے والی بات ہو جاتی. آپ دیکھ رہے ہیں کس حسین انداز میں بات کہی جا رہی ہے. جو مجبور ہے اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ راستہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ ادھر جاتا ہے وہ ادھر جاتا ہے. وہ دوسرے راستے پہ چل سکتا ہی نہیں ہے، اسے اس پر اختیار ہی نہیں ہے. جسے اختیار دیا گیا ہے اگر اسے بتایا نہ جائے پھر تو بڑی زیادتی ہو جائے. اس لیے اسے صاحب اختیار بنانے کے بعد کہا قد تبین الرشد من الغی، دونوں راستے متمیز کر کے دکھا دیے گئے اور اسے صاحب اختیار و ارادہ بنا دیا گیا. لا اکراہ فی الدین بڑی عظیم حقیقت. یہاں اتنا ہی کہا قد تبین الرشد من الغی، رشد اور روایت تبین تینوں بتا رہا ہے اردو زبان کا. نہایت عمدگی سے واضح ہو جانے والی بات، نکھر کر سامنے آ جانے والی. مسئلہ یہ ہے انسان کا غلط اور صحیح کیا ہے، رائٹ اینڈ رانگ اضافی نہیں، ریلیٹو نہیں. ریلیٹو رائٹ اور رانگ تو ہم قدم قدم کے آپ فیصلے کرتے ہیں، دھوکے بھی کھاتے ہیں، غلطیاں بھی کرتے ہیں، نقصان اٹھاتے ہیں. جو اس وقت ہماری مصلحت کے مطابق رائٹ ہے کل ہی جو ہماری ایکسپیرینسی کے مطابق رانگ ہو سکتا ہے. وہ تو ریلیٹو چیزیں ہیں. ان فزیکلی ذات ہی ایک شے غلط کی ذات ہی صحیح، رائٹ اینڈ رانگ، حق اور باطل. اسلامی فلسفے کی ساری تاریخ جو ہے وہ اسی مسئلے کو سمجھانے کی لمبی چوڑی داستان ہے. واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ نہیں سلجھا سکی اس تک، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے لیے اسے آسمانی رہنمائی کی ضرورت پڑی. پھر ذات ہی کیا شے رائٹ ہے اور کون سی رانگ ہے، غلط کیا ہے صحیح کیا ہے، شر اور خیر کا فیصلہ کرنا. یہ وہی نے ہم نے کیا. قد تبین الرشد من الغی، رشد اور غی کے متعلق تو ابھی ذرا آگے چل کے عرض کروں گا. لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں اکراہ نہیں. فمن شاء الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. ان سے کہہ دو کہ حق تیرے رب کی طرف سے آ گیا، جس کا جی چاہے اسے تسلیم کر لے، اختیار کر لے، جس کا جی چاہے اس سے انکار کر دے. 18/29 18/29. دوسری جگہ ہے انا ہداینا السبیل واما شاکرا واما کفورا. ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، جس کا جی چاہے اسے اختیار کرے، جس کا جی چاہے اس سے انکار کر دے. 76/3 76/3. دوسری جگہ ہے وہ ہداینا النجدین، ہم نے دونوں راستے متمیز کر کے ہم اس کے سامنے لے آئے. 90/10 90/10. مجبور نہیں کیا جاتا. جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے ایمان اس کا تو مادہ ہی الف میم نون ہے، جس کے معنی ہے امن میں ہونا.
اگر آپ کوئی شاید مجبوراً مانتے ہیں تو آپ امن میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ امن میں تو آپ صحیح امن میں تو اسی صورت میں ہو سکتے ہیں کہ آپ اپنے اختیار سے ایک راستے کو اختیار کریں، کنوکشن ہونی چاہیے اس کی، آپ کا لنس ہونا چاہیے اس کے متعلق۔ یہ جو اقرار ہے ہمارے دین میں تو صرف اتنا ہی آتا ہے کہ شاید بغور و شمشیر کسی کو مسلمان نہیں بنانا چاہیے۔ یہ اقرار کی ایک شکل ہے، یہ فزیکل کمپلشن ہے، یہ طبی اقرار ہے، اس سے تو انسان بچ بھی سکتا ہے۔ تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے، تھوڑی سی ضرورت کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ ہمارے سامنے ہیں، ان کی داستانیں ہمارے سامنے آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جبرن کسی سے کچھ منوانا چاہا ہے، سخت سے سخت تکلیفیں انہوں نے برداشت کر لی ہیں لیکن بات نہیں مانی، غلط اور صحیح تو ایک طرف رہا۔ ایسے بزرگوں کی داستانیں سامنے آتی ہیں کہ ان کو انتہائی درجے کا ٹارچر اور تشدد کیا گیا لیکن انہوں نے نہیں مان کے دی۔ اسے تو رجسٹ کر دیتا ہے انسان، لیکن ایک اقرار ایسا ہے کہ جسے رجسٹ نہیں کیا جا سکتا، اس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ اور وہ اقرار یہ ہے کہ انسان کے سمجھ میں سوچنے کی صلاحیتوں کو معروف کر دیا جائے اور اس کے بعد پھر جو جی نیا منوا لیا جائے۔ یہ ہے وہ اقرار جس سے بڑی مشکل سے بچا جاتا ہے، اور مذہب کی دنیا یہ طریقے اقرار اختیار کرتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جسے جب تک انبیاء کرام کا سلسلہ قائم رہا اسے معجزہ کہا گیا، جب وہ سلسلہ ختم ہوا ہے تو پھر کرامات شروع ہو گئے۔ واقعی آپ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی کہ سڑک پہ آپ چلے جا رہے ہیں، نند دبنگ ولی نیلا کچیلا بو آ رہی ہے، سڑک کے کنارے کسی درخت کے نیچے چار جھنڈیاں گاڑے ہوئے عجیب قسم کی گوبر بنائے ہوئے بیٹھا ہے، اور اس کے ارد گرد آپ دیکھیں گے اچھے اچھے تعلیم یافتہ لوگ، سمجھدار، پڑھے لکھے، صاحب نظم و نسق، بنیادی معاملات کے اندر بڑے قابل اور ہوشیار، سر جھکائے ہوئے بیٹھے، وہ اون پھول وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کو خود ہی کچھ نہ کچھ ناری کرتے چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک فرمایا گیا۔ دیکھا آپ نے اقرار کی کتنی گہری شکل، کتنی متشدد صورت ہے۔ یہ اقرار کی یہ شکل جو ہے جس میں انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو معروف کیا جاتا ہے، سب سے زیادہ متشدد یہ شکل ہے۔ تلوار میں تو اس طرح سے لوگوں کو اپنے سامنے جھکایا ہی نہیں جس طرح تباہم پرستوں نے جھکایا ہے انسان کو اپنے سامنے۔ یہ کیا چیز اس زمانے میں تو سمجھنے سوچنے کی صلاحیت ابھی بیدار نہیں ہوئی تھی، آج اس دور میں بھی یہ کیفیت نے ابھی اس کی ایک ہی چیز کی سمجھنے سوچنے کی صلاحیت جس نے اسے صاحب اختیار بنایا تھا اسے سلب کر دیا، مجبور ہو کے رہ گیا۔ یہی وہ چیز تھی کہ جسے پہلے معجزات کا نام دیا گیا اور اس کے بعد نبی کی جگہ لفظ ولی اللہ لائے، نبوت کے لیے ولایت کا لفظ لیا، معجزے کی جگہ کرامات لائے، سارا سلسلہ جو تھا نبوت کا اس کو آگے جاری کیا، الفاظ صرف بدل دی، جھکانے کی تکنیک وہی جاری رکھی۔ کہتا لا اکراہ فی الدین، کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے تلوار کے ذریعے نہیں، ان طریقوں سے جو منوایا جاتا ہے کیا یہ اقرار نہیں ہے؟ اور یہی چیز تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چیز کہی گئی۔ قرآن اس کا دیا ہوا دین مذہب یا ریلیجن کی دنیا کی چیز نہیں ہے، بالکل اس سے الگ ہے، یہ دین ہے۔ مذہب کے ایک ایک قسم کے جتنے بھی باطل تراشی گئے تھے ان سب کی اس نے نفی آنکے کی، تردید کی۔ مذہب سب سے بڑی چیز جو اپنے ثبوت میں پیش کرتا تھا وہ ہمیشہ معجزہ پیش کرتا تھا۔ قرآن کریم میں شروع سے آخر تک دیکھیے بار بار مطالبہ ہوتا ہے ان کی طرف سے، بار بار انکار ہوتا ہے۔ ادھر کہا یہ جاتا ہے کہ میں جو کچھ پیش کر رہا ہوں اسے اپنے فکر کی بنا کے اوپر کر کے دیتے،
تم مجھ سے تمام پرستی نہ مانتے ہو. غور فرمائیے مذہب کی اسٹیج کی پر جو کھڑا ہوا ہے مذہب کو ایک ایک حصے صرف بیچ کرتا چلا جا رہا ہے. یہی وہ چیز ہے جس کے متعلق کہا 10/99 10/99 وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. ہمارے لیے کیا مشکل تھا کہ اگر ہم چاہتے کہ انسان ایک ہی راستے پہ چلے, صحیح راستے پہ چلے, جسے ہم دین کی راہ کہتے ہیں اس پہ چلے. ہمارے لیے مشکل کیا تھا کہ ہم بھی اسے اسی طرح سے مجبور بنا دیتے جس طرح کائنات کی باقی چیزوں کو مجبور بنایا تھا. كُلُّهُمْ جَمِيعًا. تمام انسان ایک نوعی تو ہے, ہر بکری گھاس کھانے پہ مجبور ہے, ہر انسان ایک راستے پہ چلنے پہ مجبور پیدا کر دیا جاتا ہے. کہا ہمارے لیے مشکل کیا تھا, ہم پیدا ہی اس کو اس طرح سے کرتے. ہم نے ایسا نہیں کیا. اس لیے جب ہم نے اس کو صاحب اختیار بنایا ہے تو یہ رکھوں کیا ان لوگوں کے مطالبات کی بنا پر کہ کوئی معجزہ دکھائیے اور اس طرح سے عقلوں کو معروف کر کے لوگوں کو ایمان کی طرف لائیے. آفا انتا ٹکڑے ہوں ناسا حتیٰ یقینی مومنین. کیا تم سے لوگوں کو مجبور کر دے جا کے وہ ایمان لے لیں؟ مجبور کر کے ایماندار بنانا ہوتا تو اتنے لمبے بکھیرے کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہمیں نے پیدا ہی ایسا پیدا کرنا صاحب اختیار و ارادہ اور پھر اس قسم کے حربے استعمال کرنے کے اختیار و ارادے کو سلب کر دیا جائے. مینا سزد کو دائرہ کسی کو تو استبداد کہتے ہیں, ہاں وہ روحانیت کا ہو ان کی اصطلاح, ہاں وہ ملوکیت کا ہو. ایمان لانا تو خدا کے مقرر کردہ قانون کی روح سے ہو سکتا ہے, اور وہ قانون کیا ہے غور سے سننے کی چیز ہے. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. جو لوگ اپنے فکر سے کام نہیں لیتے ان کے معاملہ مشتبہ رہ جاتا ہے. معجزہ و کرامت کے معنی یہ ہیں, معجزہ تو عزت سے ہے جہاں عقل اور فکر عاجز ہو گئے انسان کی. یہ کرامت اسی کو آپ کہتے ہیں نا جہاں آپ بات سن نہیں سکیں کہ یہ کیسے ہوا. یہی بات سننے میں آ جاتی ہے, آپ کہتے ہیں میں نہیں کر لوں گا. بچے کرتے پھرتے ہیں پھر اس کے بعد اسی قسم کی بات ہے. لیکن جب وہ عقل عاجز آتی ہے جس مقام پر, اسی کو آپ لوگ کہتے ہیں. اور قرآن کہتا ہے کہ قانون یہ ہے ایمان لانے کا کہ جو شخص عقل و فکر سے کام نہیں لیتا اس سے معاملہ گدلا رہ جاتا ہے. عجیب لفظ ہے قرآن میں استعمال, کنفیوز ہو جاتی ہے بات, صاف نہیں ہوتی اس کے سامنے بات. یہ ہے وہ ایمان لانے اور نہ لانے کا بیان, یہ ہے طریق. عقل و فکر سے کام لیجیے, بات صاف ہو جائے گی. جب صاف ہو جائے تمہارے سامنے بات تو پھر تو عقل اس کو مانے گی. اس ماننے کا نام ایمان ہے. لہذا جب کہا لا اکراہ فی الدین تو آپ نے دیکھا کہ کتنی عظیم حقیقت ہے جسے قرآن نے بیان کر دی. وہی چیز نہیں ہے کہ تلوار کے ذریعے کسی کو مسلمان نہیں کیا جاتا. یہ وہ چیز ہے کہ جسے کسی نے اقرار آج تک سمجھا ہی نہیں تھا مذہب کی دنیا میں. یہ ایمان لانے والے تو کہتے تھے کہ صاحب ہم تو دیکھ کے ایمان لائے ہیں. کیا چیز دیکھ کے ایمان لائے ہیں؟ وہی جو بالوں سے دودھ نکلتا تھا. ضمن بات یہ سامنے آ گئی کہ قرآن کریم میں شروع سے آخر تک دیکھ جائیے مطالبے ہوتے ہیں ملک سے. اس لیے کہ تباہم پرستی کا زمانہ, مذہب کے اندر ڈوبی ہوئی وہ قومیں, ان کے نزدیک تو ایک ہی ثبوت ہو سکتا تھا صداقت کا, دعوے کی صداقت کا, کہ کوئی نہ کوئی کرامات دکھائی جائے, کوئی نہ کوئی معجزہ دکھایا جائے. وہ مانگتے تھے. قرآن بار بار اس کا انکار کرتا ہے. اور اس کے بعد ہماری کیفیت یہ کہ اتنی بڑی ذخیر کتابیں ہمارے ہاں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات گنائے ہوئے, حتیٰ کہ یہ چیز آپ کے ہاں بنیاد میں داخل کر دی ہے کہ معجزہ دلیل نبوت ہوتا ہے. معاف رکھیے گا, اپنے اس گھر کی نجی محفل میں بیٹھے ہوئے تو یہ بات کہہ رہا ہوں. یہی بات جب باہر جائے گی اور کہا جائے گا کہ صاحب یہ شخص معجزے کو بھی نہیں مانتا, سیدھی سی بات وہ کہیں گے کہ پھر نبوت کو نہیں مانتا, رسالت کو نہیں مانتا, خدائی کو نہیں مانتا. اور قرآن یہ کچھ کہتا ہوا چلا جاتا. آج کے دن کی نسبت سے بات ضمن سامنے آ گئی ہے. ان میں شخص کمر کا موج بڑی غور طلب بات ہے. عزیزان مان, میں نے کہا ہے نا کہ ضمن آج کے دن میں
آپ جانتے ہیں کہ چاند کی نسبت سے آج کا دن انسانیت کی تاریخ میں کتنا اہم دن ہے. آج رات جو آنے والی شق القمر کا ملک، اس کے متعلق آپ کے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جتنی روایات ہیں صحیح ہیں، متواتر ہیں، یعنی یہ کسی روایت کے سچے ہونے کے لیے انتہا صرف صحیح ہونا ہی کم نہیں تھا، متواتر بھی ساتھ ہے کہ بہت بڑا معیار ہوتا ہے. جانتے ہیں جس ہم کو جانتے ہیں کہ کفار نے حضور سے معجزہ طلب کیا. سامنے چاند تھا، پورا چاند چونک گیا. آپ نے انگلی سے اشارہ کیا، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے. ایک ٹکڑا پہاڑی کے اس طرف سے نکلا، دوسرا ٹکڑا پہاڑی کے ایک طرف سے نکلا. بعض روایتیں ہیں کہ ایک ٹکڑا حضور کے اس بغل میں سے نکلا، دوسرا ٹکڑا اس بغل میں سے نکلا اور پھر اوپر جا کے ایک ہو. میں سمجھتا ہوں آپ نے کہ ہر شخص نے یہ شق القمر کا معجزہ تو سن ہی رکھا ہوگا. اتنا اہم معجزہ یہ گنا جا رہا ہے اور اس میں پھر عجیب وجود تفصیلیں آ رہی ہیں. یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ مالی بار کا ایک راجا تھا جو اس معجزے کو دیکھ کر ایمان لایا. یعنی وہ مکے والے جو تھے جن کے سامنے یہ کچھ ہوا ان میں سے کوئی ایمان نہ لائے. مالی بار کا ایک راجا تھا، وہ ایمان لائے. چھوڑیے ان چیزوں کو، میں کہتا ہوں یہ کہ یہ چیزیں روایات میں آپ کے یہاں بیان ہوں، تفاسیر میں ان کے متعلق تصدیق. یہ جتنے بھی اجرام فلکی سامنے نظر آتے ہیں آپ کے یہاں کی جتنی تفاسیر ہے ان میں آپ دیکھیے گا، ان میں لکھا یہ ہے کہ یہ آسمان شیشے کا ایک ڈل ہے، تارے اس کے اندر یہ ہیرے کے نگوں کی طرح جڑے ہوئے ہیں، چاند اور سورج کے اتنے بڑے پھال ہیں. وہ علم انسانی جہاں تک تھا اس میں کوئی چیز ہنسنے کی نہیں ہے. آج اگر ہم اس سے آگے بڑھ گئے ہیں، اس میں ہمارا بھی کوئی کمال نہیں ہے. انسانی علم، اس کے انکشافات آگے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ہم ان سے ایڈوانٹیج پوزیشن میں ہیں. لیکن اصل چیز کا عدل اعتراض وہاں آتی ہے جہاں ہم یہ کہیں کہ یہ باتیں خدا نے کہی، اس کے رسول نے پیش کی، اور وہاں یہ کہ چونکہ یہ سال کے برابر تھا، دو ٹکڑے ہوا، ادھر آدھا گزر گیا، دوسرا ادھر سے گزر گیا. اس کے بعد سائنسی انکشافات بہتیرہ کہتے رہے کہ صاحب یہ چاند اتنا بڑا کھال نہیں ہے، یہ تو اتنا ایک عظیم ٹکڑا ہے، یورپ اتنا آگے ہے. کل ہی یہ بات جس وقت ان کے ہاں گیلیلی نے کہی تھی تو اس کو بھی انہوں نے جا کے کہا تھا کہ پھانسی پہ چڑھا دو. اتنا ہی کہا تھا کہ زمین گول ہے. کوپرنیکس نے جب اس کی ریلیٹیوٹی کے متعلق، گردش کے متعلق یہ چیز بتائی تھی، اس کو بھی پھانسی کے تختے پہ چڑھا رہے تھے. بات ساری یہ تھی کہ مذہب کا وہاں اس زمانے میں اتنا غلبہ تھا کہ علم اور عقل کی کوئی بات بھی جو سامنے آتی تھی اسے حوالہ دار روشن کر دیا جاتا تھا. آپ آج بھی اسی مقام پر ہیں. میں نے عرض کیا ہے کہ آپ آج تک بھی یہ مانتے چلے آ رہے ہیں، اور آپ کے یہاں جو نہیں مانتا ہے اس کو منکر نبوت اور رسالت کہا جائے گا کہ چاند واقع دو ٹکڑے ہو گیا تھا. آج اس چاند کے اوپر انسان پہنچ کے بتا رہا ہے کہ چاند عظیم کرا ہے، اور چاند کی کیفیت یہ ہے. عزیزان من، آپ سوچیے کہ کیا وہ دنیا جس کے سامنے ہم یہ چیز پیش کرتے چلے آ رہے ہیں اور آج بھی پیش کر رہے ہیں، وہ آپ کے اس دین کو کیا سمجھیں گے اور کیا مواقع دے رہے ہیں؟ آئیے میں آپ کو موجودہ بتاتا ہوں. 30 اس لیے ہے نا جب قرآن نازل ہوا. یہ 17ویں صدی کی بات میں کر رہا ہوں نا، بلکہ 18ویں کی. جب گیلیلیو نے اور کوپرنیکس نے یورپ میں یہ بات کہی کہ زمین گول ہے اور زمین گردش کر رہی ہے. ابھی کل کی بات ہے یہ کہ ان کے متعلق ان ارباب علم نے جو آج آسمان پہ پہنچ رہے ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ پھانسی کا لٹکا دو. ان کو یہ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ 30 صدی عیسوی کے اندر کسی کا ذہن اس طرف جا سکتا تھا کہ یہ کرے ہیں کیا آسمان کے؟ عوام کو ایک طرف رہا. میں نے عرض کیا ہے کہ یہ جتنے صاحب علم تھے ان کے تصور میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی.
آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بولنا کسے کہتے ہیں؟ 6ویں صدی عیسوی کے اندر ایک شخص اسی عرب کی سرزمین میں پیدا ہوتا ہے کہ حضور کی باسط کے بھی 2-250 سال بعد یہ جو احادیث یا روایات آپ کے یہاں کی مدون ہوئی ہیں یہ 200-250 سال بعد ہوئی ہیں. اس میں بھی یہ چیز آ گئی نا کہ چاند نیچے اترا تھا 2 ٹکڑے ہوا تھا آدھا ادھر سے پاس ہوا ادھر سے لوگوں پر سے نبی چھوٹا دیکھا نا کہ لوگوں نے اسے تسلیم کیا. خود آپ کے ہاں کی علمی سطح اور ذہنی سطح بھی لوگوں کی ابھی اتنی تھی. باقی دنیا بھی ان کو چمٹماتے ہوئے چراغ ہی سمجھ رہے تھے. کوئی نہیں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ چیز کتنے غریب کر رہے ہیں یہ چیز کہ ان کے اندر بھی کہیں لائف یا زندگی ہو سکتی ہے. دنیا ساری کا لٹریچر عزیزان ایمان اکٹھا کر لیجیے آپ 6ویں صدی سے پہلے کا سارا کہیں یہ چیز اشارتاً کنایتاً بھی یہ نہیں ملے گی کہ یہ جو اجرام ہیں ان کے اندر بھی کہیں زندگی کے آثار ہو سکتے ہیں. کوئی شاید زندہ بھی ہو سکتی ہے. 6ویں صدی عیسوی میں عرب کی اس سرزمین میں جو نسبتاً باقی دنیا کے مقابلے میں اور زیادہ تاریخ تھی اس کے اندر ایک شخص جو ان پڑھ تھا. کیا بات ہے سر میں عرض کر رہا ہوں اس کا منظر میں موجود دیکھیے گا. زمان کے اعتبار سے 6ویں صدی تھی مکان کے اعتبار سے عرب کی سرزمین انفرادیت کے اعتبار سے وہ شخص جو یہ دنیا کے علوم جس نے کسی کے الگ پر ہی نہیں پڑی وہ شخص جو کہتا ہے کہ وَمِنْ آیاتِ ہی تم خدا کی نشانیاں مانگتے ہو. یہ نشانی آیت کا لفظ سے بھی استعمال ہوتا ہے. موجود مانگتے ہو اس کے موجودات میں سے اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے خلق السماوات والارض اس ارض اور سماوات کا پیدا کرنا. سماوات کے اندر اس ارض کے اوپر جتنے بھی جو کچھ آپ کو یہ نظر آتا ہے یا نہیں نظر آتا جو کچھ بھی اوپر ہے اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے ابھی لفظ پستیوں اور بلندیوں کا پیدا کرنا. اور آگے غور طلب عزیزان من وما بسا فیہما من دابۃ اور ان سب کے اندر ان کے اندر زندہ چلنے والی مخلوق جو ہے یہ ہے اس کی نشانیوں میں سے کہ یہ جو زندگی پھیلی ہوئی ہے ان اجرام فلکی کے اندر اس عرض کے اندر یہ اس کی نشانیاں ہیں. اور آگے سنیے عزیزان مان 4 سال 5 سال پہلے تک بڑے سے بڑے سائنسدان کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتی تھی. الفاظ سنیے وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ اور وہ اس سے قادر ہے کہ جب اس کے قانون مشیت کا تقاضا ہو تو وہ ان کو ملا دے آپس میں کسے بولنا چاہتے ہیں 42/29 وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ. کسی انسان کا ذہن اس زمانے میں یہ تو خیر عرب کا خطہ تھا ایک انتر بڑے سے بدتر یونان کا خطہ جو تھا ان میں حکمت کے اوپر گیا ہوا عرب کی اور فلاطنوں کے دماغوں والے لوگ بھی جو تھے کسی کے تصور میں بھی یہ بات آ سکتی کہ ان کے اندر بھی زندگی ہو سکتی اور ہو سکتا ہے یہ کہ یہ مل جائیں ایک دن ایسے. آج کی رات میں نے کہا تھا کہ انسان کی تاریخ میں بڑی اہم ہے مل رہا ہے ارض و سما اور یہ چیز قرآن کے خدا کی طرف ہونے کی ایک اور شہادت آ گئی ہمارے سامنے. اس نے کہا تھا کہ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق کہ ہم اپنی نشانیاں تمہیں تمہاری اپنی دنیا میں اور اس آفاق کی دنیا میں دکھاتے چلے جائیں گے کہاں آنکھ کے بعد نکھر کر سامنے آئے کہ قرآن ایک حقیقت ثابت ہے. عزیزان مان
آج ارض اور سماج میں سے کسی ایک فرم کا بھی آپس میں جو جمع ہو جانا ہے، مل جانا ہے، قرآن کے دعوے کی صداقت کا ایک اور ثبوت ہے۔ اور کہاں سے مل رہا ہے؟ آسمان مل جائے قبضے کو صنم کھانے بڑی عظیم ہوتی۔ یہ جو میں نے ابھی آئے فَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا سبھی 41/53 41/53 قرآن کی صداقت کا تو ثبوت ہے۔ اور یہ پردہ کون اٹھائیں گے؟ ارباب علم فضل، سائنٹسٹ، انکشافات کرنے والے، ڈسکور کرنے والے، جب یہ پردہ اٹھائیں گے ہر پردے میں اٹھے گا۔ قرآن کہتا ہے یہ ہمارے کسی نہ کسی دعوے کی صداقت کا ثبوت بنتا چلا جائے گا۔ آج ایک پردہ اٹھا ہے، حضور سے آگے کہا گیا معجزہ دکھائی، آپ نے فرمایا قد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں نے تو اپنی ساری عمر تمہارے اندر بسر کی ہے، کیا تم اس سے اندازہ نہیں لگا سکتے ہو کہ یہ سچے کی زندگی ایسی ہوتی ہے یا جھوٹے کی زندگی ایسی ہوتی ہے؟ میری سچائی کے دعوے کی دلیل مانگتے ہو، اس کی دلیل میری زندگی ہے جو میں نے تمہارے اندر بسر کی ہے۔ وہاں تو کریکٹر کا معجزہ پیش کرنا تھا۔ آپ نے فرمایا عزیزان من، چاند اور سورج کو گہن خدا کے قانون طبیعت کے مطابق لگتا ہے، اسے کسی کے موت اور حیات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے اگر تم اس بنا پر مسلمان ہونا چاہتے ہو تو میں تمہیں کہوں گا کہ تم اپنے ہی مذہب کے اوپر رہو، میرا دین توہم پرستیاں سکھانے کے لیے نہیں آیا۔ یہ ہے معجزہ عزیزان من، یہ ہے علم خداوندی کا معجزہ کہ اپنے انسانی عاجز ہوئی تھی کل تک یہ تسلیم کرنے کے لیے، یہ تصور کرنے کے لیے کہ یہ اسلام فلکی کے اندر بھی کہیں زندگی، یہ بھی ایسی ممکن چیز ہے کہ یہ مل جائے ان کے رہنے والے یہاں اور وہاں کی آپس میں کسی قسم کی کوئی چیز ایسی رابطے کی پیدا ہو جائے۔ یہ علم کا عجز تھا اور یہ سیرت کا عجز ہے کہ ایسے مواقع کے اوپر اتنی بلندی پہ آ جانا صاحب یہ کہنا کہ نہیں۔ جو رسول چاند اور سورج کے گہن کو کہہ رہا ہے کہ یہ خدا کے قانون کے مطابق ہو رہا ہے، کیا وہ یہ کرے گا کہ انگلی سے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے اپنی صداقت کا ثبوت ڈاؤن پہنچائے؟ اور پھر عزیزان من بات سوچنے کی ہے، اس کے بعد بھی کوئی مسلمان نہ ہوگا، یعنی اتنا کچھ بھی کیا اور اس کے بعد بھی وہ اسلام مسلمان نہ ہوئے۔ لا اکراہ فی الدین، جو اکراہ کی شکل تھی وہ آ گئے تھے اس طرح سے قبیلے سارے ایمان لانے کے لیے، عقلوں کو معروف کر دیا تھا، اس نے نہیں کیا تھا۔ ایک واقعہ ہوا، عقلیں معروف ہو گئی، وہ معروف شدہ عقل والوں کو اپنے دین کے فوج میں لینا ہی نہیں چاہتا تھا۔ قرآن کا در لا اکراہ فی الدین، اور اکراہ ذہنی جیسا میں نے عرض کیا ہے سب سے بڑا اکراہ یہ ہوتا ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، آپ دیکھیے کہ یہاں نفس ہدایت اور ضلالت نہیں قرآن لایا، وہ بھی دو چیزیں آپس میں ایک دوسرے کے تقابل میں آتی ہیں، یہاں رشد لایا ہے۔ رشد اس ہدایت سے یہ راستے سے چلنے کو کہتے ہیں جو عقل اور علم کی طرح سے اختیار کیا جائے۔ رجل رشید اس انسان کو کہتے ہیں جو نہایت دانا عقل مند، جو صادق اس کو کہتے ہیں۔ ہدایت صحیح رہنمائی تو ہو لیکن اس نے عقل اور علم کی بنا کے اوپر یہ آپ نے دیکھا لائق راہ کے بعد رشد لانا جو تھا اس طرح قرآن ادھر لے گیا کہ عقل کو معروف کر کے اگر کوئی آتا ہے تو وہ رشد کے اوپر نہیں ہوگا، اور رشد کے مقابل میں غی ایسا غلط راستہ اسے دھوکہ کھا کے اختیار کیا جائے۔ اور یہاں مجھے وہ قول نظر آ رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تربیت نبوی میں جس نے بڑا واقع حصہ پایا، بات کو سمجھنے والا، کئی دفعہ دوہرا چکا ہوں، 1000 بار دہرانی چاہیے یہ چیز۔ تو جب آپ کے سامنے ایک شخص نے یہ کہا کہ مومن وہ ہے
جو کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. حضرت عمر نے کہا کہ بات پوری کرو، آدھی تم چھوڑتے ہو. پوری بات یہ ہے کہ مومن وہ ہے جو نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے نہ کسی سے دھوکہ کھاتا ہے. رشد نہایت ضروری ہے اس کے لیے. روایت کے اندر صحیح راستہ بھی اختیار کرتا ہے انسان دھوکہ کھا کے. قرآن سے کوئی کریڈیٹیبل بات نہیں کرتا. ایلیجری ہے وہ چیز جو دھوکے کی ضرورت کے اوپر یہ چیز ہے. سب تبین الرشد من الغی، تبین نکھر کر ابھر کر نہایت واضح طور پر یہ چیز سامنے آ گئی. غی اور رشد قرآن کے اندر آ گیا. غی کی روح سے یہ چیز آ گئی. ہمیں یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. عظیم آیات میں سے ہے. ویسے تو قرآن کی ہر آیت عظیم ہے، لیکن بعض مقاصد کے اعتبار سے جب کوئی چیز کنٹیکسٹ میں آتی ہے تو یہ چیز سامنے آ جاتی ہے. طریق کیا ہے ایمان لانے کا؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ جیسا کچھ کوئی ہے اس نے کلمہ پڑھ لیا مان لیا ہے. یہ بھی نام مسلم کے لیے ضروری ہے. جیسا میں کہا کرتا ہوں، یہ تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا ہے، اس کو تو مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. نہیں ہے. حالانکہ پیدائش میں کوئی شخص نہ کافر پیدا ہوتا ہے نہ مسلم پیدا ہوتا ہے. یہ ایک پازیٹو چیز ہے، ایکٹیویٹی ہے. اس میں تو خود آپ کو اختیار کرنا ہے اس چیز کو. یہ نہیں کہا کہ میں یومن باللہ، یہاں سے بات نہیں شروع کی قرآن میں. جس طرح سے اس نے الا اللہ تک پہنچنے کے لیے لا الہ پہلے کہا تھا نا، لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں. مسلمان ہونے کے لیے پہلے اسے ماننا پڑے گا. کوئی صاحب اختیار نہیں، کوئی صاحب اقتدار نہیں، کوئی ایسا نہیں جس کے سامنے جھکا جائے. پہلے اسے ماننا پڑے گا، اس پر ایمان لانا پڑے گا. نہیں ہے. یہ کون ہے جن سے انکار ہو رہا ہے؟ وہ سینکڑوں لوگ جو اس کو دیکھ کر ہمارے دماغ کے مندر میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جو بات آ رہی ہے لباس مجاز میں حضور نے سمجھائی تھی، وہ بڑی حقیقت تھی. مکہ فتح ہونے کے بعد بھی حضور کعبے میں داخل نہیں ہوئے جب تک پہلے اس کے اندر بسے ہوئے بتوں کو نکال نہیں لیا. خدا تو آ نہیں سکتا ذہن کے اندر اگر اس کے اندر کوئی اور کرایہ دار پہلے بیٹھا ہوا ہے. بڑا غیور ہے. سب پہلے ان کو نکالے. ایک ایک بت کہاں پڑتا ہے. یہ انسان کا قلب و دماغ تین تین خداؤں کا مسکن اور معبد بنا ہوا ہو. یہ تراشد فکر ماں ہر دم خدا بندے دیگر. انسانی فکر تو ہر آن ایک نیا بت تراشتی رہتی. رست از یک بند کا استاد بندر بندے دیگر. ایک تو چھٹکارا حاصل ہوتا ہے، اس کے بعد دوسرے کی زنجیریں اپنے پاؤں میں پہنا دیتے ہیں. دوسری جگہ اس نے کہا ہے رحمت اسمال را در کعبہ اے شیخ حرم. اتنا کعبے میں جانے دینا اس کم وقت، اس لیے کہ ہر جمعدار آستی دارن خدا بندے دیگر بظاہر پہ احرام ڈالے ہوئے ہے. اس کی آستی کو دیکھیے، ہر جمعہ اس کے اندر ایک نیا بت چھپا ہوا ہوتا ہے. جب تک آپ قلب و دماغ کو اپنے معتقدات و نظریات کے ان خود تراشیدہ بتوں کو باہر نہیں نکالیں گے، اس وقت تک الا اللہ تک آپ نہیں پہنچ سکتے. اور اس کے ساتھ یہ بھی تھی کہ لا ہی لال آپ کرتے چلے جائیں گے، نکال دیں گے ان میں سے ان تمام باطل نظریات کو، اور اس کے بعد مثبت کے طور پہ الا اللہ نہیں لائیں گے، پھر بھی آپ مومن نہیں ہو سکتے کہ خلا محال ہے فطرت کے کارخانے میں. خلا رہ ہی نہیں سکتا.
جسے آپ ان کو نکال کے جو سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے سب نکال دیے ہیں، غلط ہے. جس گھر میں خدا نہیں آتا اس میں شیطان بس جاتا ہے. آپ لباس مختلف ہوتا ہے، ناممکن ہے، نفسیاتی طور پر ناممکن ہے. ہو نہیں سکتا کہ کوئی خیال آپ کے دماغ میں نہ آئے کبھی. اس لیے ان کو نکالنے کے ساتھ ہی اللہ کو فوراً بتا دینا چاہیے، ورنہ کوئی اور عادت ہے اس کے اندر لا اور الا. اور آپ دیکھیے جہاں لا اکراہ کرنے کے بعد میں یومن باللہ نہیں کرتا، نہیں یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ. جو طاغوت سے انکار کرتا ہے اور خدا پر ایمان لاتا ہے اس نے ایک ایسا سہارا تھام لیا کہ جس کا ٹوٹ کیا بات ہے انتقام کے لفظ کی. یہ ٹوٹنا ہی نہیں ہوتا بلکہ کسی چیز میں جسے طلاق کہتے ہیں نا آگے دراستی آ جاتی ہے. کہتا ہے یہ وہ کم سہارا ہے ٹوٹ کر دگا دینا تو یہ کر رہا، اس میں کبھی درد اور طلاق تک بھی نہیں آ سکتی. یکفر بالطاغوت یؤمن باللہ. اول تو یہاں یہ جو تضاد میں آیا ہے طاغوت سے انکار، خدا کا ایمان، طاغوت کے معنی اس نے خود واضح کر دی، یعنی ہر غیر اللہ جو ہوگا وہ طاغوت میں آ جائے گا. معنی کے اعتبار سے دیکھیے طغا، سرکش، حدود فراموش، قانون خداوندی سے سرکشی اختیار کرنے والا، آگے بڑھ جانے والا. یہ سرکشی اختیار کرنے والا کیا کرتا ہے؟ یہ طغیانی جو ہے وہ کس لفظ نکلا ہے نا، زندگی کا کام ہے، ہزار منفس بخشیوں کا حامل. تو پھر سیلاب کی تباہ کاریاں ہمارے سامنے، یہ عمر خرافات میں ایک ہی آئے تھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کام کی باتیں ہو گئی، خدا کر رہا ہو. ربنا